وقال تعالى في مقام آخر يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز اور مکرم بھائی دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ آدمی جہاں پر جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، جس مجلس کے اندر، جس محفل کے اندر، جس صحبت میں انسان جاتا ہے، اس صحبت کا اثر اس کی ذات پر ضرور پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص کاروباری لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، خرید و فروخت کی باتیں سنتا ہے، نفع اور نقصان کی باتیں سنتا ہے، تو اس کے دل کے اندر بھی یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی کاروبار کرنے والا بن جاؤں۔ اگر کوئی شخص کسی ذمہ دار کے پاس جاتا ہے، بیٹھتا ہے، زمین کے متعلق اس سے گفتگو سنتا ہے، مختلف لوگوں کی باتیں سنتا ہے، پیداوار اور فصل کے متعلق باتیں سنتا ہے، تو اس کے دل کے اندر بھی یہ داعیہ، یہ سوچ، یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ کاش میں بھی ذمہ دار بن جاؤں۔ اسی طرح اگر کوئی لوگ تعلیم و تعلم کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اس کے دل کے اندر بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے، یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ میں بھی پڑھنے پڑھانے والوں میں سے بن جاؤں، کیونکہ صحبت کا اثر انسان کی ذات پر پڑتا ہے، انسان کی زندگی پر ضرور پڑتا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے
صحبت اچھی ہو تو اس کے اچھے اثرات، بری صحبت ہو تو اس کے برے اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کی صحبت کے متعلق اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے روز محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، غصے کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں دے کر اس کو کاٹنا شروع کر دیں گے۔ اور یہ جو کاٹنا ہوتا ہے نا، یہ افسوس اور ندامت کا اظہار ہوتا ہے۔ جس طرح کہ کوئی آدمی اس کو کسی بات پر انتہائی افسوس ہو تو وہ اپنے ہاتھوں کو ملتا ہے، تو اسی طرح افسوس اور قلق جب بڑھ جاتا ہے تو آدمی اپنی انگلیوں کو، اپنے ہاتھوں کو یوں دباتا ہے اور دانتوں سے اس کو چباتا ہے اور کاٹتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرما رہے ہیں وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان جاری ہوگا، جنتیوں کے لیے جنت کا فرمان جاری ہوگا، اہل جہنم کے لیے جہنم کا اعلان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجرموں کو الگ فرما دیں گے، ظالموں کو بھی الگ فرما دیں گے، نیکوکاروں کو بھی الگ فرما لیں گے۔ تو پھر اس وقت یہ ظالم شخص اپنے ہاتھ کو اپنے منہ، اپنے دانتوں سے اس کو چبائے گا، اس کو کاٹنا شروع کرے گا، اور ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا، رسول کے ساتھ چلتا، جو آپ بتلا گئے تھے اس بات پہ عمل کرتا۔ پھر اس وقت سوائے پچھتاوے کے، افسوس کے، قلق کے اور کوئی چیز بھی حاصل نہ ہوگی۔ یہیں پر جو کچھ کرنا ہے وہ کر لے، مرنے تک انسان کے پاس موقع ہے، وقت ہے، اس سے پہلے پہلے فرما برداری، تابعداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر آ جائے، وگرنہ مرنے کے بعد پھر افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کی تفسیر کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعے کو نقل فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک شخص تھا، بڑا مالدار تھا، تاجر بھی تھا، اپنی برادری میں عزت دار بھی تھا، لوگ اس کو اپنا بڑا بھی سمجھتے تھے۔ اس کا نام عقبہ ابن ابی معیط تھا۔ اس کی یہ عادت تھی کہ جب کہیں بھی وہ سفر پہ جایا کرتا نا، تو واپسی پہ آ کر اپنے رشتہ داروں میں سے، قوم قبیلے میں سے جو معزز لوگ ہوتے ان کو اکٹھا کرتا اور ان کے لیے خاص دعوت کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ یعنی جب کبھی بھی سفر سے واپس لوٹتا تو پھر یہ بہت بڑی دعوت کا اہتمام کرتا اور سبھی لوگوں کو اس میں بلاتا، اور لوگ آتے اس کے دسترخوان پر بیٹھتے، بات چیت ہوتی تو نشست برخاست ہو جاتی، چلے جاتے۔ تو ایک مرتبہ عقبہ ابن ابی معیط نے دعوت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی آدمی تمہیں دعوت کے لیے بلائے تو اس کی دعوت پر ضرور جایا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت کو قبول کرنے والے تھے، چلے گئے۔ یہاں پر یاد رکھیے گا، بن بلائے کسی کی دعوت پہ نہیں جانا چاہیے۔ انسان کو اس کا ضمیر بھی ملامت کرتا ہے اور لوگ بھی اسے بری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ اسے ہم نے بلایا نہیں ہے اور یہ چلا آیا یہاں پر۔ تو یہ عادت بڑی قبیح قسم کی عادت ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں بن بلائے مہمان بن جاتے ہیں، لیکن جس کو دعوت کے لیے بلایا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے کی دعوت کو قبول کرے، بشرطے کہ وہاں پر کوئی خلاف شرع کام نہ ہو۔ اب ایک متقی اور پرہیزگار آدمی ہے، اس کو کسی فاجر فاسق نے دعوت پہ بلایا اور وہاں پر ماحول کچھ عجیب سا تھا، اللہ اور اس کی نافرمانی پر مشتمل تھا، تو ایسی صورت میں اگر وہ دعوت پہ نہ جائے تو شرعی طور پر اس کے اوپر کسی قسم کی نکیر نہیں ہے۔ نہ جانا چاہے تو نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کی دل کی نیت کیا ہے کہ وہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، دسترخوان سج گیا، لوگ بیٹھ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ ابن ابی معیط کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عقبہ ابن ابی معیط، تو نے بلایا، میں چلا آیا، لیکن میں اس وقت تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک کہ تو اس بات کا اقرار نہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب تک تو اس بات کا اقرار نہیں کرے گا میں دعوت نہیں کھاؤں گا، کوئی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ عقبہ ابن ابی معیط نے جب یہ جملہ سنا تو فوراً ہی برجستہ اس کی زبان پر یہی کلمات جاری ہوئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع کر دیا۔ اب یہ عقبہ ابن ابی معیط اپنے ساتھیوں کے پاس گیا، اس نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، کہیں سابی تو نہیں بن گئے؟ کیا ہو گیا ہے، کن لوگوں کی بات کو ماننا شروع کر دیا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس شخص نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور تو اسی کا کلمہ پڑھ کر اس کو راضی کر رہا ہے؟ ملامت کرنے شروع کر دی، ایک نے بھی، دوسرے نے بھی، تیسرے نے بھی۔ جب سب نے برا بھلا کہا تو یہ کہنے لگا کہ میں تو اس کی دلجوئی کی خاطر، اس کی خاطر میں نے یہ کلمہ پڑھا ہے، وگرنہ دل سے میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ تو اس کے دوست، دیگر رشتہ دار اور اس کے ہم مجلس، ہم محفل، ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت تک آپ کی بات پر یقین نہیں آئے گا جب تک کہ آپ برملا طور پر جا کر اس کلمے کی تردید کریں گے، اور ساتھ ساتھ ان بدبختوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے چہرے انور پر جا کے تم تھوکو گے۔ اب جب بدبختی غالب آتی ہے نا، جب گمراہی انسان کا مقدر ہوتی ہے نا، تو پھر انسان کے لیے سارے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ ہدایت کا راستہ اس کے لیے کھلتا ہے جو ہدایت کا طلب کرنے والا ہو، طالب ہو۔ کلمہ بھی پڑھ لیا زبان سے لیکن دل سے کلمہ نہیں پڑھا۔ اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار کرنے کو اور دل میں تصدیق کرنے کو۔ دل میں تصدیق نہ ہو، زبان پہ اقرار ہو، پھر بھی ایمان معتبر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہری طور پر لوگوں کو آدمی دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن رب کے ہاں اس کا یہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح دل کے اندر ایمان ہے، زبان پہ اقرار نہیں ہے، تو پھر بھی قبول نہیں ہے۔
تو ایمان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنا اور دل میں اس کی تصدیق کرنا۔ عقبہ ابن ابی معیط کی بدبختی دیکھیے کہ جو کہنے لگا کہ میں نے تو زبان سے اقرار کیا ہے، دوستوں نے اصرار کیا کہ جائیے اور ان کے سامنے اس کلمے کی تردید کیجیے اور ساتھ ساتھ یہ برا عمل بھی کیجیے۔ عقبہ بن ابی معیط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس کلمے کی تردید کر دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے، اور پھر اپنے مذموم ارادے کو بھی پورا کر لیتا ہے جو دوستوں نے کہا۔ کس کے کہنے پر؟ بری مجلس اور برے دوستوں کی وجہ سے۔ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھا اور ان کی باتوں کا اس قدر اثر ہوا، جو کچھ لمحے پہلے عزت دینے والا تھا اب وہ جو ہے وہ ذلت دینے پہ اتر گیا۔ لیکن ان بدبختوں کو کیا پتا، عزت اور ذلت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں، وہ جس کو چاہے تو عزت کی بلندیوں پہ چڑھا دے، پہنچا دے، جسے چاہے تو وہ ذلت کی پستیوں کے اندر، گہرائی کے اندر اس کو گرا دے۔ عزت اور ذلت میرے رب کے واسطے، دنیا کے سارے لوگ مل کر اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہیں، میرا رب اس کو عزت دینا چاہے تو اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور میرا رب جسے ذلیل کرنا چاہے دنیا کے سارے لوگ مل کر اس کو عزت نہیں دے سکتے، کیونکہ معز بھی اللہ کی ذات ہے، مذل بھی اللہ کی ذات ہے، اور بندہ مومن کو ہر وقت اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہی عزتوں سے نوازنے والا ہے، عزت کے خزانوں کا وہ مالک ہے۔ میرا مالک مجھے عزت دینے پہ آ جائے تو دنیا کا کوئی شخص مجھے ذلیل نہیں کر سکتا۔ برے دوستوں کی وجہ سے اس نے یہ جملے کہے، کلمے کا بھی انکار کر دیا اور مذموم ارادے کو بھی پورا کر دیا۔ اسی کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا افسوس کی وجہ سے اور کہے گا کاش کہ میں رسول کی اتباع کرتا اور رسول کے طریقے پر چل پڑتا۔ اور پھر کیا کہے گا، یا ویلتا، ہائے میرے لیے افسوس، یا لیتنی، اے کاش، لم اتخذت فلانا خلیلا، کہ میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا، اس کی بات نہ مانتا، اس کی دوستی کی وجہ سے، اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے آج مجھے یہ رسوائی دیکھنا پڑ رہی ہے، کاش کہ میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا۔ تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت افسوس کرنے کا۔ ان واقعات کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنی نشست و برخاست کے اوپر نظر دوڑائے اور سوچ و فکر کرے کہ میری مجلس کیسی ہے، میری محفل کیسی ہے، میں کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ اور پھر یاد رکھیے گا، الناس علی دین خلیل، کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتے ہیں۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، کسی کی خوبی دیکھنی ہو، برائی دیکھنی ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھ لیجیے، کن میں اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اس کا اثر ضرور پڑتا ہے، مجلس کا اثر ضرور پڑتا ہے، صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ اور صحبت بھی کن کی؟ ان لوگوں کی جو اللہ کو پکارنے والے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ جو اللہ سے تمہیں دور کرنے والے ہیں، بیزار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کی صحبت سے اجتناب کیجیے، کیونکہ یہ دنیا میں بھی وبال ہے اور آخرت کے اندر بھی وبال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ کے بڑے بڑے سردار وفد بنا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس وقت تک آپ کے درمیان نہیں بیٹھیں گے، آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ آپ ان غریب نادار لوگوں کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھائیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ کرام، ان میں ابتدا میں زیادہ تر نادار اور غریب قسم کے لوگ تھے، مسافر قسم کے لوگ تھے۔ کئی تو ایسے تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی مکہ کی طرف۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے روم سے انہوں نے ہجرت کی تھی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آئے تھے۔ اسی طرح حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فارس سے آئے تھے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے غریب تھے۔ اصحاب صفہ کے اندر وہ شامل ہوتے، جو کچھ آتا تو بس وہ کھا لیتے اور دین کی خدمت کے اندر وہ لگے رہتے تھے۔ یہ دنیا کے اندر آج آپ کو جو مدارس نظر آ رہے ہیں، یہ وہ اصحاب صفہ اس کی ابتدا ہے، یہ اس کی شاخیں ہیں۔ وہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونجتی تھی، اور وہاں کے معلم اول کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور متعلمین وہ حضرات صحابہ کرام تھے۔ تو صحابہ کرام میں سے جو اصحاب صفہ میں شامل تھے زیادہ تر غریب غربا تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح دیگر صحابہ کرام بھی تھے۔ تو مکہ کے سرداروں نے کہا کہ بھئی ہم اپنے آپ کی مجلس میں بیٹھنا اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتے، ہم اپنی بے عزتی تصور کرتے ہیں، کیونکہ اس میں غریب اور نادار قسم کے لوگ بیٹھے ہیں۔ جب تک یہ لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھے رہیں گے ہم آپ کے پاس نہیں بیٹھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں، آپ کی محفل میں بیٹھیں، تو ان لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھا لیجئے، ہم آپ کی محفل میں آنا شروع کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر خیال بھی پیدا ہوا کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر ان کی بات پر عمل کر دیا جائے تو فائدہ ہی ہے، یہ تو ہمارے اپنے ہی ہیں، یہ پھر دوسرے وقت میں آ جائیں گے۔ وقتی طور پر اٹھا بھی لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آیت کریمہ نازل کر دی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ میرے محبوب آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھیے، ان لوگوں کی مجلس کو برخاست نہ کیجیے۔ یا اللہ کن لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کی محفل میں مجلس میں بیٹھیے، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح بھی رب کو پکارتے ہیں اور شام کے وقت بھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو صبح میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، شام میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو مجھے یاد کرتا ہے نا، میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ اس کا قبیلہ کیا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا اس کا اسٹیٹس کیا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا اس کا ظاہری حلیہ کیا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ کس خاندان کا سپوت ہے، کس خاندان سے اس کا تعلق ہے، میں تو بس یہی دیکھتا ہوں جو مجھے یاد کرنے والا ہو۔ یاد کرنے والا اگر حبشہ کا غلام ہو تو انہیں بھی میں ایمان والوں کا سردار بنا دیتا ہوں، اور یاد نہ کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا کیوں نہ ہو، ابو لہب نافرمانی پہ اترا ہے تو اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر اس کی مذمت کو میں بیان کر دیتا ہوں، قیامت تک لوگ اس کی مذمت کے الفاظ اپنی زبانوں سے ادا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو صبح بھی شام میں بھی اللہ کو یاد کرنے والے ہوں۔ کس لیے یاد کرتے ہیں؟ یریدون وجہہ، اس جذبے کے تحت، اس ارادے کے ساتھ کہ وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر وہ رب کو صبح بھی پکارتے ہیں، شام میں بھی پکارتے ہیں۔ رب کو پکارنا کیا ہے؟ رب کا پکارنا کیا ہے؟ رب کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے اس کو یاد کرنا، اس کے حکم کو پورا کرنا، یہ رب کو یاد کرنا ہے۔
جب رب اپنے بندے کو یاد کرتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، کامیابی کی طرف، تو پھر بندہ جب یہ چاہتا ہے نا میرا رب راضی ہو جائے، تو پھر رب کی بات کو مانتے ہوئے سارے کام کاج کو چھوڑ کر وہ رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں اکیلا ہوں جی، کیا کروں، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اکیلا آدمی ہوں، کیا کروں؟ کام کی طرف تو اکیلا بندہ متوجہ ہوتا ہے، تیرا کام چلتا ہے دنیا کا، دنیا کے سارے کام تو کرتا ہے، نہیں کرتا تو رب کے کام کو نہیں کرتا۔ اس سے بڑھ کر اور بے وفائی کیا ہوگی؟ پھر کہتے ہیں رب میری دعا کو سنتا نہیں ہے، رب میری مانتا نہیں ہے۔ رب تیری کیسے مانے؟ تو رب کی نہیں مانتا، رب کی مان، پھر تو رب کے سامنے جھک، اللہ پاک بن مانگے تجھے عطا فرما دے گا۔ ہاں، وہ گاڑیوں کے پیچھے بڑا عجیب جملہ لکھا ہوتا ہے نا، جب ہم کراچی میں پڑھتے تھے، مسجدوں کے پیچھے، بسوں کے پیچھے گاڑیاں ہوتی تھی، خوب ان کے اوپر آرائش کی جاتی، ان کو سجایا جاتا، پیچھے ایک جملہ بڑا عجیب لکھا ہوتا، تعجب ہے کہ تجھے نماز کی فرصت نہیں، باقی سارے کاموں کی فرصت تجھے ہے، کھیتی باڑی کی ہے، دکانداری کی ہے، کاروبار کی ہے، مہمان کی ہے، رشتہ دار کی ہے، شادی کی ہے، غمی کی ہے، خوشی کی ہے، اپنے نفع اور نقصان کی دنیاوی اعتبار سے ہے، فرصت نہیں ہے تو نماز کی نہیں ہے، اس کے لیے بہانے بناتا ہے۔ دکان میں گاہک آ گیا تھا، بیوپاری آ گیا تھا، اس سے ذرا بات لمبی ہو چکی تھی، تجھے نماز کی فرصت نہیں ہے؟ جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اس کی رضا کے لیے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، اور ایک تفسیر اور بھی ہے، یریدون وجہہ، وجہ عربی زبان میں کہتے ہیں چہرے کو، کہ یہ صبح بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں، شام کے وقت بھی رب کو پکارتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ کل قیامت والے دن اپنے رب کا دیدار کر سکیں۔ جو صبح میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں، شام میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازیں گے، اللہ فرمائیں گے میرے بندوں اور کچھ، کہیں گے یا اللہ اب کیا چاہیے؟ حور و قصور بھی مل گئے، یا اللہ ہمیشہ کی زندگی بھی مل گئی، جوانی بھی ہمیشہ کے لیے مل گئی، جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ سامنے آ جاتی ہے، جس کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ ربا اب تو سب کچھ مل گیا ہے، اور کیا چاہیے؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندو میں تمہیں اپنا دیدار کرواتا ہوں۔ جب اللہ پاک اپنا دیدار کروائیں گے، اور اس وقت لوگ اللہ کے دیدار کے اندر اس قدر مگن ہو جائیں گے، محو ہو جائیں گے، مستغرق ہو جائیں گے، ٹک ٹکی باندھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کرتے ہوئے، اللہ کے ذات کی طرف دیکھتے ہوئے اس قدر منہمک ہو جائیں گے، دنیا کی ساری نعمتیں ان کے سامنے اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے میرے بندو جاؤ اور میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، میں تمہیں اپنا دیدار کرواتا رہوں گا۔ تو اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ تو فرمایا کہ اللہ اپنا دیدار ان لوگوں کو نصیب فرمائیں گے جو صبح میں بھی اللہ کو یاد کرے اور شام میں بھی اللہ کو یاد کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم فخریہ طور پر کہنے والے یہ بن جائیں بھائی صبح کی نماز پڑھتا ہوں، صبح کو تو اللہ کو یاد کیا، شام کو کون کرے گا؟ کیا رب کا رزق صرف صبح کے وقت استعمال کرتا ہے، دن میں نہیں کرتا، شام میں نہیں کرتا؟ رب کی نعمتوں سے فائدہ صرف صبح کو ہی حاصل کرتا ہے، کیا دن میں تو فائدہ حاصل نہیں کرتا؟ ارے تو بندے اپنے وجود کے اوپر غور و فکر کر، ان نعمتوں کے اندر غور و فکر کر کہ اللہ نے تجھے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، کیسی کیسی نعمتوں سے بندے تجھے نوازا ہے، اور تجھے ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ تو اس ایک نعمت پوری دنیا اس کا نعم البدل بن جائے تو وہ ان ساری نعمتوں کو تو ٹھکرا دے گا، اس نعمت کو دینے کے لیے تو تیار نہیں ہوگا۔ ایک آنکھ ہے، آپ میں سے سبھی یہاں پر بیٹھے ہو، یہاں کے سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم سب تمہیں دیں گے، اپنی ایک آنکھ دے دو، کوئی دینے کے لیے تیار ہے؟ ساری دنیا کا مال و متاع، دنیا کے بڑے بڑے مقتدر، بڑے بڑے توانگر مالدار لوگ
اپنے مال لا کر کسی کے قدموں کے اندر رکھ دیں اور کہہ دیں کہ ہمیں ایک آنکھ دے دے، تو یہ کہے گا کہ میں پاؤں کی ٹھوکر سے مارتا ہوں ان مال کو، ان ساری چیزوں کو، میں اپنی آنکھ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ اللہ نے ہمیں دی ہے نا، جا کے قدر ان سے پوچھئے جو دیکھ نہیں پاتے۔ نابینا لوگوں سے آپ پوچھیں، وہ کہیں ہمارے دل میں یہی حسرت ہے کہ میں بھی دنیا کو دیکھوں، میں بھی دیکھوں، یہ رنگ برنگی دنیا کو دیکھوں، مختلف رنگوں کے لوگوں کو دیکھوں، پھلوں کو دیکھوں، پھولوں کو دیکھوں، سبززار کو دیکھوں، اللہ کی نعمتوں کو دیکھوں، ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھوں، سورج کو دیکھوں، چاند کو دیکھوں۔ اس کے دل کی بڑی حسرت ہے۔ اگر ہمیں بھی اللہ ایسے بنا دیتا ہم کچھ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں بینائی دی ہے نا، تو اس کی قدر تو کریں نا۔ دینے والا وہ ہے، کم از کم اتنی قدر تو ضرور کریں نا کہ اس کی بات کو مانیں، لاج رکھیں۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کی مجلس میں محبوب آپ بیٹھیے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو صبح بھی رب کو پکارتے ہیں، شام میں بھی رب کو پکارتے ہیں، اور اس رب کی رضا کے لیے اور اس کے چہرے اور رب کی دیدار کو حاصل کرنے کے لیے یہ صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اور ان لوگوں کی مجلس میں نہ جائیے، ان کی پیروی نہ کیجیے، ان کی بات کو کبھی بھی نہ مانیے، تو جو تجھے اپنے رب سے غافل کر دیں۔ ہائے، آج لوگ کہتے ہیں نا وہ بیساکھی ہے، وہ بلے والے میں، وہ فلاں جگہ کے اندر لکی رانی سرکس ہے، لوگ کھچے کھچے اس طرف جا رہے ہیں، جو تمہیں دین سے غافل کرتے ہیں ان کے پیچھے کھچے کھچے چلے جا رہے ہو۔ بھائی وہاں سے سکھ یاتری آ رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں، فرصت نہیں ہوتی۔ یہاں اس مجلس کے اندر، رب کے گھر کے اندر صبح و شام رحمتیں برستی ہیں، اس کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہاں لوگ بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں، چلو جی گاڑی کا انتظام کرتے ہیں، چلو چلتے ہیں وہاں پر، جی ہلا گلا ہوگا، میلہ لگا ہوا ہے، رنگ برنگی مخلوق آئیں گی، چلو دیکھتے ہیں، اس کے لیے فرصت ہے۔ لیکن وہاں پر جا کر طبلے اور سارنگیاں بجتی ہیں، اور وہاں پر لہو لعب ہوتے ہیں، ان چیزوں کی طرف ہم متوجہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی ذات سے ہمارے دل جو ہے وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، ان لوگوں کی پیروی نہ کیجیے، ان کی مجلس میں نہ بیٹھیے جو تمہارے دل کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی مجلسوں کو چھوڑ دیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں، چلیں جی ذرا اپنے وقت گزاری کے لیے، تھوڑے سے انٹرٹینمنٹ کے لیے جائیں فلاں جگہ کے اندر، جو ہے نا وہاں پہ شو ہو رہا ہے، وہاں پہ وہ فلاں گویا آ رہا ہے، گلوکار آ رہا ہے، چلے جی ان کے پاس جاتے ہیں۔ یا چلیں جی وہاں پر جواری بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے شرطیں لگائی ہوئی ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، شطرنج کھیل رہے ہیں، یہ قمار کے اندر آتا ہے۔ وہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا کہ حضرت یہ کرکٹ کھیلنا کیسا ہے، لڈو کھیلنا کیسا ہے، یہ فلاں گیم کھیلنا کیسا ہے۔ بھائی ہر وہ گیم جو تمہیں رب کے ذکر سے غافل کر دے وہ تو جائز نہیں ہے۔ وہ تو کوئی بھی، وہ عام سے عام بھی کھیل ہو نا تو اس کا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ہاں تم رب کے حکم کو پورا کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، اپنے جسم کو تر و تازہ کرنے کے لیے، جسم کو چست کرنے کے لیے کھیل کرتے ہیں تو جائز ہے۔ فٹ بال کھیل سکتے ہیں، والی بال کھیل سکتے ہیں، کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ تمہاری نمازوں میں خلل نہ آئے اور وہاں پر غلط قسم کے لہو لعب جملے نہ کسے جائیں۔ آج کل گراؤنڈ کے اندر جائیں، نوجوان کرکٹ کھیل رہے ہیں، سو موٹی موٹی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، او فلاں نے تو نے یہ کیا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں پر اس طرح کی لہو لعب کی بات ہو تو وہ جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ باقی جسمانی نشو و نما کے لیے آپ گیم کر سکتے ہیں، آپ والی بال کھیلیں، پہلے لوگ کھیلا کرتے تھے، اس کے اندر جسمانی نشو و نما ہوتی تھی، آپ کے مسل بنتے تھے، جسم میں طاقت آ جاتی تھی، توانائی میں اضافہ ہو جاتا تھا، جسم میں خون کی حرکت پیدا ہو جاتی تھی، تو جسم توانا ہو جایا کرتا تھا، تو یہ جائز ہے۔ فٹ بال کھیلیں، جس طرح لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں
اس میں رننگ کرتے ہیں، اس میں ککس کا استعمال ہوتا ہے، تو جسم کے اندر خون کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے اور انسان بہتر ہوتا رہتا ہے، کولیسٹرول ختم ہو جاتا ہے، موٹاپا اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو گیمز اچھی ہیں، بشرطے کہ نماز میں خلل نہ آئے، رب کی یاد سے تم غافل نہ ہو جاؤ۔ لیکن یہی کھیل اگر شرط کے ساتھ لگائی جائیں، چلیں جی جو جیتا تو اس کو یہ پیپسی ملے گی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج کل نا کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں نا، ان کے درمیان میں بھی شرطیں لگی، ان کا جہاں تک دسترس ہوتی ہے وہاں تک بات کرتے ہیں۔ آج کل معصوم بچے وہ بھی یہ گیم لگاتے ہیں، چلو جی ایک کوکا کولا کی جو ہے نا وہ ایک شرط لگا لیتے ہیں، لیس پاپڑ کی لگا لیتے ہیں، لوگ تو لگاتے ہیں لیکن غلط بات تو غلط ہی ہے۔ اسی طرح بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جو جیتا اس کو یہ ملے گا۔ ایک تو ہوتا ہے انعام، انعام الگ چیز ہے اور شرط لگانا الگ چیز ہے۔ انعام کیا ہے؟ آپ نے کھیل کی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تو آپ کو کسی نے 10,000 دے دیا، 20,000 دے دیے، یہ جائز ہے، آپ کو انعام دیا ہے۔ لیکن شروع میں شرط لگا دی تو یہ پھر ناجائز ہو گیا، جس طرح کہ آج کل شرطیں لگتی ہیں۔ الامان والحفیظ بات چل پڑی تو اب تو لوگ اور بھی غلط کھیلوں کی طرف متوجہ ہو گئے، مرغے رکھے ہوئے ہیں، جاندار چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں ان کو لڑایا جا رہا ہے، کتوں کی لڑائی کروا رہے ہیں، ان کی لڑائی کروا رہے ہیں، یہ بالکل ناجائز عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کبوتر بازی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہوئے اس کے اوپر شرطیں لگ رہی ہیں، یہ ناجائز امور ہیں۔ پھر رزق میں برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر چین اور سکون کیسے آئے گا؟ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، جن کے دل ہماری یاد سے غافل ہیں ان لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھیے، ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھیے جو تمہیں رب کے قریب کرنے والے ہوں، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیے، اللہ والوں کے پاس جائیے، قرآن کے حلقوں میں جائیے۔ آج ہمارا مال و متاع دنیا کے اس وقتی لطف کے لیے، مزے کے لیے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے اپنی پوری جمع پونجی ہم وہاں پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جہاں دینی امور آتے ہیں وہاں پر سوچ و بچار سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے المیہ ہے۔ جس قوم کے اندر، جس معاشرے کے اندر گویوں کو عزت دی جائے گی، گلوکاروں کو، اداکاروں کو، ایکٹرز کو، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، عزت دی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نسلوں میں بھی ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے۔ اور جو علماء کو عزت دیں گے، دینداروں کو عزت دیں گے، حفاظ کرام کو عزت دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں بھی ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، مجلس کے متعلق ذکر تھا، آگے یہ موضوع تو بڑا طویل ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔